السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیکھیں گے جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے اور اس کو پہچاننے کی 10 عام علامتیں کیا ہیں۔ یاد رکھیں یہ جو اسباق چل رہے ہیں یہ قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی کام یا حرکت کا ذکر ہوتا ہے اور اس کے ترجمے میں کسی زمانے کا ترجمہ ہوتا ہے، ماضی کا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا کسی زمانہ، بہرحال زمانے کا ہونا ضروری ہے، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ جیسے ذہب زید، زید گیا۔ اب اس میں جو گیا کا معنی ہے کہ زمانہ ماضی گزشتہ زمانے میں چلا گیا، تو یہ جو ماضی کا معنی پایا گیا اور جانے کا معنی پایا گیا، اس سے پتہ چلا کہ یہ جملہ فعل ہے۔ اب ہم یہاں پر کچھ علامت فعل کی ذکر کرتے ہیں، ان کو یاد رکھیے گا۔ نمبر 1، اس میں کسی کام کا ذکر ہو، جیسے ذہب الطفل۔ اب یہاں پر یہ جو ذہب گیا یا جانا یہ فعل ہے اور جملے کی ابتدا اسی ذہبہ سے ہو رہی ہے۔ نمبر 2، ماضی ہو، جیسے کتب الولد الدرس، لڑکے نے سبق لکھا، یعنی گزشتہ زمانے میں اس نے سبق لکھا، تو زمانے کا پایا جانا، ماضی کے زمانے کا پایا جانا، یہ بھی مستقل فعل کی علامت ہے۔ نمبر 3، مضارع ہو، یذهب الطفل الى المدرسة، یعنی بچہ اسکول جاتا ہے۔ اب یہ جو جاتا ہے موجودہ زمانے کا معنی پایا جا رہا ہے، حال کا عمل ظاہر کرتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ فعل ہے۔ فعل امر ہو، اکتب الدرس، سبق لکھو، ابھی جو حکم دیا جا رہا ہے کہ لکھو، تم ابھی لکھو، حکم دینے کے لیے بھی فعل امر استعمال ہوتا ہے اور وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ فعل کے ساتھ ضمیر ہو، اگر ضمیر آ جاتی ہے تو یہ بھی مستقل اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ جملہ فعلیہ ہے۔ ضربتہ، میں نے اسے مارا، اب اس میں ہو ضمیر ہے جو مفعول کے طور پر یہاں آئی ہے۔ اس لفظ کے آخر میں نون عورتوں والا جمع مؤنث کا استعمال ہو، جیسے ذهبنا النساء۔ اب یہاں پر ذهبنا میں نا جو لفظ نون استعمال ہوا ہے، حرف نون، یہ علامت جمع مؤنث ہے، یہ بھی جب آخر میں آ جائے تو وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اگلی علامت ہے شروع میں سین کا ہونا، سيذهب الطالب الى المدرسة۔ ابھی جو سین شروع میں آیا ہے، سین علامت ہے اس بات کی کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ طالب علم ابھی تھوڑی دیر میں اسکول جائے گا، یہ جو تھوڑی دیر والا معنی ہم نے کیا یہ سین سے سمجھا گیا۔ شروع میں سوف ہو، جیسے سوف نکتب الواجب، ہم کچھ دیر میں اپنا ہوم ورک لکھیں گے۔ اب یہ جو سوف ہے، سوف جملہ فعلیہ ہونے کی علامت ہے اور یہ مستقبل بعید یعنی بعد میں ہونے والے کام کے لیے معنی بتانے کے لیے آتا ہے۔ شروع میں حروف جازمہ میں سے کسی حرف جازم، مثلا لم کا ہونا، جیسے لم یذهب زید، زید نہیں گیا، یہ لم جو آیا ہے یہ بھی فعل کی علامت ہے اور فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ شروع میں لئی کا ہونا، حروف نواسب میں سے کسی بھی حرف ناصبہ کا آنا، یہ بھی فعل کے علامات میں سے ہے، جیسے لن نفلح بدون العلم، ہم بغیر علم کے کامیاب نہیں ہوں گے۔ لئی جو ہے حروف ناصبہ میں سے، یہ فعل مضارع کو مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے اور مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب ان 10 علامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ قرآن کریم کی آیات سے جملہ فعلیہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، فعل فاعل اور مفعول کو الگ کر کے پہچانیں، روزانہ ایک آیت کی تلاوت کر کے اس کے اندر غور و فکر کریں، جملہ فعلیہ کی علامات کے مطابق سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ علم ہمارے لیے مفید بنائے اور مستقبل کی راہ کو بہتر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔